ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اولیاء اللہ یعنی بندگان خاص حضرت حق کا ذکر پوری دنیا میں بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق گفتگو کر رہا ہے. ہر آدمی اپنے مبلغ علم کے لائق لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی عالم گفتگو کرے تو اس کی بات صرف جسم کے کانوں سے نہ سنے. یہ جسم کے کان ہیں دونوں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ دو کان اس لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. لوگوں نے کچھ ایسے ہی سمجھ رکھا ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے. نو. جب کوئی عالم بولے کبھی، اور جسے میں عالم کہہ رہا ہوں، یہ گوگرد سرخ کی طرح سے نایاب ہے، تو نایاب نہیں تو کمیاب تو ضرور ہے، بہت کم ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کر کے، گدڑی پہن کر کے، اپنے ٹیبل پر بہت سے کتابیں سجا کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا. اس طرح عالم کوئی نہیں. اگر کسی گدھے کے اوپر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں، کیا گدھا عالم ہو جائے گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ شریف بھی چلا جائے تو کیا حاجی صاحب ہو جائے گا؟ میں خرے عیسیٰ کہہ رہا ہوں. خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت جو بہت دنوس خر بات ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ بھی چلا گیا تو حاجی صاحب تھوڑی ہوگا، گدھا ہی رہے گا. اسی لیے حکم ہے پہلے ٹھیک سے آپ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک سے سنی ہو جاؤ اچھی طرح سے، اور پھر مکہ جاؤ حج کرنے کے اور عمرہ. تو جب کوئی عالم بولے یہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کہیں سے بھی دیکھتے رہو. میں کسی انجینئر کی بات نہیں کہ جاہل چپٹ لوگ، اس کو کیا کہوں، اس کے فالوور. کسی ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بلڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سب اپنا اپنا کام کر رہا ہے جو جس کی فیلڈ ہے. کسی حکیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی طبیب کی، عالم کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی عالم بولے یہ نائب رسول ہے، کیا اتنی سمجھ نہیں لوگوں کو؟ تو اس کی بات یہ جسم کے کانوں نہ سنیے آپ. یہ جسم کے جو دو کان، تو آپ کہیں کہاں سے سنیں گے؟ پبلک یہی کہے کہ کان سے نہ سنیں تو کہاں سنیں؟ جسم کے کانوں نہ سنیں تو کیسے سنیں؟ تو میں کہوں گا دل کے کانوں سے سنیں. دل کے کان ہیں، جب وہ سنتے ہیں تب کام چلتا ہے. جیسے جسم کے کان ہیں نا، دل کے بھی کان ہیں. اور جب دل سننے لگتا ہے آدمی عمل پہ آ جائے گا، اور کان سے جب سنا کہیں جھاڑ کے چلا جائے گا. وہ مولوی صاحب مصافحہ بھی نہیں کرے گا، اپنی شیخی میں مست رہے گا. اسے کیا معلوم کہ کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک اللہ والے سے کسی نے عرض کیا، حضرت مجھے یہ جو علماء ہیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. علماء کی بات کر رہا ہوں.
ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کردار موافق گفتار نہیں، یعنی ان کا کام ان کے کہنے کے مطابق نہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، اس لیے اچھی نہیں لگتی، یعنی بے عمل ہے. ان کی بات اس لیے نہیں اچھی لگتی کہ یہ بے عمل ہے. کسی خطیب و مقرر کو اس نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور زیادہ تر خطبہ و مقررین اور مبلغین کا حال ہے بھی کچھ ایسے ہی ہے، تو کہیں کی بات اچھی نہیں لگتی. بلکہ اس نے کہا کہ میں تو عالم حضرت اس کو سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے خود کرے. اس نے کہا عالم آکسبوت کی بد نہ کنت، میں عالم اس کو سمجھتا ہوں وہ جو برا نہ کرے، اس کو عالم سمجھتا ہوں، نہ کہ گوئے بخل کو خود نہ کنت، اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو کہتا ہے برائی مت کرو، خود ہی برائی کر رہا. یہ اللہ والے سے کہا اس نے، کتنا زوردار کہا ہے اس نے. میرے نزدیک عالم وہ ہے کہ جو برائی گناہ نہ کرے، یہ نہیں کہ صرف مخلوق کو کہے اور خود نہ کرے. اب اللہ والے کا جواب سنیے. اگر بازاری آدمی ہوتا ہے بولے چھوڑو ان کو، چھوڑو یہ کتاب سامنے پڑھو، بس اپنے راستے لگو، کوئی انجینئر مل جائے گا تو یہی کہے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ بے پڑھا لکھا، بے پڑھی لکھی راہ بتا دے گا. اب اللہ والے کا جواب، اللہ والا، اللہ والا. ان کی خاک بھی مل جائے قدموں سے اڑنے والی، اور کسی کے اوپر پڑ جائے تو اس کی سعادت کی راہیں کھل جائیں اور نجات کے راستے پر چلنے. تو اس اللہ والے نے کہا بڑے اچھے انداز میں کہا، بیٹا اللہ والوں کا انداز بہت اچھا ہے، وہ گالی والی نہیں کہ منافق ہے، چوچا ہے، بلی ہے، اس کی بلی مر گئی، اس کا کتا مر گیا، یہ سب بکواس نہیں کرتا آدمی. اللہ والا کبھی ادھر کی بکواس ہے، یہ سب جب کچھ نہیں آگے بکواس ہی کرے گا اور کیا کرے. کہا بیٹا دیکھو انداز ذرا دیکھو اللہ والا، بیٹا جب کوئی عالم گفتگو کرے تو اس کی بات دل کے کانوں سے سننا، اگرچہ اس کا عمل اس کے کہنے کے مطابق نہ ہو، سن رہے ہو، اگرچہ وہ خود بے عمل ہو، سن رہے ہو، اگرچہ وہ خود بے عمل ہو، لیکن تمہیں تو میں بتا رہا ہے نا، تو اگرچہ وہ خود بے عمل ہے لیکن اس کی بات دل کے کانوں سے سننا، صرف جسم کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا. یہ تو دعویٰ کیا اس نے اللہ والے نے. اب دعوے کے اوپر دلیل چاہیے، یہ نہیں کہ دعویٰ کرتے ہوئے آسمان پر چلے جائیں، دلیل کے موقع پہ تصرا میں گھس جائیں. دلیل چاہیے. کسی بھی دعویٰ ہے کہ عالم کے بعد دل کے کانوں سے سنو، اگرچہ وہ بے عمل ہو، اگرچہ اس کی بات کچھ اور ہو اور اس کا عمل کچھ اور ہو، کہا اس کی بات سنو. یہ تو دعویٰ ہوا، دلیل دے رہے ہیں. کہا میرے بیٹے دیکھو اللہ والوں کے اللہ، میرے بیٹے یہ دیوار پر اگر کوئی نصیحت کی بات کہیں لکھی ہو تو کیا آپ اس کو نہیں لے لیتے ہو؟ یہ دیوار کیا عمل کرتی ہے؟ آپ جو کہتے ہو کہ عمل دیکھ کر کے علم لیں گے، تو یہ دیوار پہ جو کچھ نصیحت کبھی کبھی لکھی رہتی ہے، آپ کیا اس کو نہیں لے لیتے ہو؟ لے لیتا ہو. دیوار کیا عمل کرتی ہے؟ کیا اچھی بات. گفت عالم بگوش جہاں بسنو برنمانت بگفت نشکردار، مرد باید کی گیرت اندر ہوش ورنوشت پند بر دیوار. یہ اللہ والے کا پھر شعر آ گیا. بیٹا عالم کے بعد دل کے کانوں سنو، اگرچہ اس کا عمل اس کے کہنے کے مطابق نہ ہو. اللہ والا تو وہ ہے جو اگر کوئی بات دیوار پر ہدایت کے لکھی تو اس کو لے لیتا ہے. یہ اللہ والے کا طریقہ ہے. تو پھر عالم سے لینے میں کیا ہے؟ تمہیں تو اچھی بات بتا رہا ہے نا، خود نہیں کر رہا. خود وہ تو خود سد میں ہے، وہ خود سد میں ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم ایسی بات کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، لیکن تمہیں اچھی بات. جب وہ بولے تو پھر دل کی بات. اور جب عالم کی بات آپ سنیں گے تب مانیں گے. کلام پاک میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں. اچھا جس نے کچھ سنے نہیں وہ کیا مانے گا؟ خواب ادھر ڈھول بجائے گا، ڈھول بجائے گا، ادھر ادھر کرے یا منہ بجائے گا اپنا ادھر ادھر. ڈھول تو کم منہ زیادہ بجایا جائے، بے پر کی بات کرے. انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں. عالم جب کبھی بولو، عالم کو ہمیشہ سننے کی کوشش کرو. میں یہ ہدایت کر رہا ہوں، ہمیشہ دیکھ لو یہ عالم ہے، اب سنو اسے اور دل کے کانوں سنو. یہاں اولیاء اللہ کا جب ذکر ہوا تو سب سے پہلے کہا بے غفلت اپنے کان سے نکال باہر کرو. غفلت کی روئی کان سے باہر نکالو. یہ کاپوس نہیں رکھی ہے کان کے اندر. کاپوس رکھتے ہو نا کان میں، پلین میں تو دیتے ہیں کاپوس کان میں رکھ دو تاکہ جو ایسی ادھر کی آواز تیز نہ آئے. رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو بابا؟ کاپوس رکھتے ہو تو وہ روئی تو کبھی کبھی ملتی ہے کہ کان میں رکھ لو تاکہ ادھر ادھر کی بیکار کی آواز نہ آئے. یہ غفلت کی جو روئی بھری ہوئی ہے کان میں نکال باہر کرو. اللہ استعمال کیا گیا، اللہ حرف تحدید ہے. بہت بیدار ہو کر کے سنو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی. بے شک غفلت کی روئی کان سے نکال کے سنو، نہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. پہلے بیدار کیا گیا، پھر ولیوں کا تذکرہ چھڑا گیا.
لوگوں کو پہلے جگایا گیا پھر سنایا گیا. اور جاگو کہ کیا کہا سنو. کوئی لوگ جھوکا مارتے ہیں کہ جلدی سے خطبہ ہو جائے, میں جا کے دکان پہ 2 پیسہ کماؤں. آپ کو 2 پیسہ کمانے کی فکر اتنی دامن گیر ہوئی اور اپنی آخرت کو ایسے چھوڑ دیا. کتنے دن آپ رہو گے دنیا میں؟ کتنے دن رہو گے؟ اس چند روزہ زندگی کے لیے آپ نے دھول کی رسی بٹنا شروع کر دیا. دن رات آپ نے یہ کر دیا ہے, دن میں ڈیوٹی دے کر کے پیٹ نہیں بھرا تو نائٹ ڈیوٹی شروع کر دیا, اور بزنس کر کے پیٹ نہیں بھرا تو کہا سائڈ بزنس ہے. اس 4 دن کی زندگی کے لیے کیا کیا آپ نے نہیں, اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کیا وہ بتائیے. آپ وہ بتائیے کیا کیا. ہر آدمی دیکھ لے ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے. ابھی بتا دے گا ضمیر آپ کو. کیونکہ بندگان بیدار کا تذکرہ تھا اس لیے پہلے جگایا گیا پھر سنایا گیا. مقرر بھی کیا کرتا ہے, پہلے جگاتا ہے کہ تم جاگ رہے ہو تو کچھ سناؤ. قدرت نے بھی اولیاء کا جب تذکرہ کیا پہلے بندوں کو بیدار کیا پھر سنایا کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اور پھر 2 ہی شانوں کی بیان کی گئی کلام پر. ایک شان ایمان ہے, دوسری شان تقوی. ولی کون ہے؟ مومن پرہیزگار. آج بات سمجھے, یہ ایمان لا کر کے جب ایمان لائے تو پھر پرہیزگاری شروع کر دیا. پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری 2 چیزوں کا نام ہے. ویسے تو ہر آدمی اپنے منہ سے کہتا رہتا ہے میرے جیسا کون پرہیزگار ہوگا. پرہیزگاری 2 چیزوں کا نام ہے, امتثال الامر و اجتناب النواہی. جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ کرو, اس کو کہتے ہیں امتثال امر. جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں یا حضور کی سنت میں وہ کرو. وہ اجتناب النواہی, اور جس سے بچنے کا حکم دیا اسے بچو. تو 2 چیزوں کا نام پرہیزگاری ہے, کہیں کرنا ہے اور کہیں بچنا ہے. اب یہاں نماز پڑھنے کچھ کرنے آئے ہیں نا, آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, یہاں کچھ کریں گے. مسجد کے باہر نکلیں گے کچھ چیزوں سے بچیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے, طبیعت بتاتی کس سے بچنا ہے. تو جب دونوں کام ایک ساتھ کرنا شروع کر دیتا کہ جسے کرنے کا حکم دیا گیا کرتا ہے اور جسے بچنے کا حکم دیا گیا بچتا ہے, بس اللہ کا ولی ہو جائے. کہنے میں یہ بات جتنی سستی ہے جب کرنے جاؤ گے تو پھر اتنی ہی مہنگی ہے, لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے. یہ کہہ دینا کیا دین و یسر, یہ بہت سستا ہے. آسان اس کے لیے کہ اللہ اس کے لیے آسان کرے, ورنہ دین پر چلنا انگارہ ہاتھ میں لینا ہے. پلیز یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو؟ کسی ٹوپی لگا کر کے چلے آئے, اگر اپنی نہ ہوئی تو یہاں مسجد والی ٹوپی لگا تو ادھر ادھر پھینک کے چلے گئے, یہ دین ہے آپ کا؟ یہ شہادت گئے الفت میں قدم. لوگ آسان سمجھتے ہیں, لوگوں نے سمجھا ہے بہت آسان ہونا مسئلہ. اللہ جس کے لیے آسان کرے تو واقعی دین و یسر. ویسے دین کی تعلیم ضرور ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, سختی میں مت ڈالو لوگوں کو. علماء کو یہی حکم ہے ان کو زیادہ سختی میں مت ڈالو, آسانی کی طرف لے جاؤ. دین آسانی چاہیے. یسروا فلا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات مت کھڑی کرو. کیوں لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہو آپ, ہنگامہ آرائی کر کے؟ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, لوگوں میں نفرت نہ پھیلاؤ. خوشخبری اچھی خبر سناؤ. اس لیے کہ اللہ اچھی خبر سناتے ہیں اور سب اچھی خبر وہیں آتی ہے. آگے آیا ہے کہ سن لو, اچھی طرح سن لو, غفلت کی کوئی کان سے باہر کر کے سن لو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ اولیاء وہی ہیں جن کے اندر 2 شانیں پوری شدت کے ساتھ جلوہ گر ہیں. 2 شانیں, ان کا ایمان ان کے دل میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو کر کے موجود ہے. پہاڑ میں وہ مضبوطی نہیں جو اولیاء کے ایمان میں. پہاڑ کی مضبوطی آپ کو معلوم ہے, کیا سمجھتے ہو اولیاء خاص کو؟ ہم نے پہاڑ کو اتنا مضبوط نہیں ہوا, وہ آخر پگھلتا ہے, گرتا ہے, پڑتا ہے. اولیاء ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. آپ کو سمجھ سے زیادہ قریب کرنے کے لیے ایک مثال لاؤں. قطب ربانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, میرا شاہ شیخ سید عبد القادر شیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے, اور ایک سانپ جو ہے چھت سے گرا. پہلے آپ کے دامن میں تھا, پھر اندر چلا گیا. آپ پڑھتے رہے. کوئی ٹھہرے گا بابا؟ ہمیں سانپ نہیں, یہ کھٹمل اگر آ جائے نا وہ کاٹے نہ, ادھر سے ادھر یہ کھٹمل صرف کاٹنے کے یوں کرتے تھے, سب بھول جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ ایک چوہا یہاں آ گئے تھے. چوہا بیچارہ شامت تمہارا آ گئی تھی, مسجد میں آ گیا تھا اور نماز ہو رہی تھی. بیچارہ وہ بھاگنے کی فکر میں تھا, جب سب کھڑے ہوتے تھے تو اور تیز بھاگنا شروع, تو لوگ آگے ہو رہے تھے پیچھے. وہ چوہا دیکھ کر ایک چوہے نے ادھر ادھر کٹا, وہ سانپ ہے, ذرا بھی نہیں ہلے, وہ اندر رہا. اس کے بعد نکل کے چلا, نکل کے چلا. اور ادھر حقیقت جن تھا.
جنوں کو اختیار ہے کہ جو سے چاہیں شکل بنا لینا. آدمی کو اختیار نہیں جو شکل چاہیے, ورنہ آدمی بھی 100 شکل بناتا دن میں. آئینے کے پاس دیکھو کتنی دیر کھڑے ہو کے کرتا ہے, پھر باہر نکلتا ہے. آدمی کو اختیار نہیں, لیکن جنوں کو ہے جو شکل چاہے بنا لے. فرشتے بھی جس شکل میں چاہتے ہیں آتے ہیں. تو جن آیا کہنے لگا حضرت بہت سے اولیاء کو میں نے آزمایا, لیکن کچھ کے ظاہر پر کچھ اثر دیکھا میں نے کہ گھبرائے, کچھ ظاہری طور پر آدمی ہے نا, آدمی گھبرائے گا نا. یہی کام میں نے کیا جو یہاں کیا آپ کے ساتھ. اور کچھ اولیاء کو دیکھا وہ کہ باطن میں کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ کل چلا گئی, صاف ہے نا. لیکن آپ کے ظاہر باطن کو دیکھا کہ وہ بالکل مطمئن. یہ ہمارے غوث ہے تمام اولیاء کو. آپ کے ظاہر میں فرق آیا نا باطن میں, اولیاء سب سلامت رہے, کوئی ہلا نہیں ہے, لیکن کسی کے ظاہر پر کچھ آدمی ہے اثر آئے گا, کسی کے باطن میں کوئی تھوڑا سا. آپ کے ظاہر پر اثر آیا نہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء پر نہ کوئی خوف. یہ اولیاء خاص کیا شان ہے غوث. آپ غوث کے مرید کی بات کرتے ہو, بہت بڑی چیز ہے جو صحیح معنوں میں غوث کا مرید ہے. بہت بڑی چیز ہے, خدا کرے اور نصیب ہو. جو ہمارے غوث کے گلی کا کتا ہے نا, کتا وہ بہت مرتبہ رکھتا ہے, اس گلی کا کتا. ایک اللہ والا کہتا, بہت اچھی بات کہی اسے, سگے درگاہ میراں شو جو خواہی قرب ربانی. اگر اللہ سے تجھے قریب ہونا ہے تو اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہے قریب کر دیتا. اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تم کو تو اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ. سگے درگاہ میراں شو جو خواہی قرب ربانی. لیکن کیسے قریب ہو جاؤ؟ کہا کچھ نہیں, ان کے گلی کے کتے ہو جاؤ. بہت اونچی اونچی بات بتا رہا ہوں, ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں, یہ سب چھوڑ دو, بس ان کے گلی کے کتے ہو جاؤ اگر بنے تم سے تو. سگے درگاہ میراں شو جو خواہی قرب ربانی. کہا کیوں کتے ہو جاؤ ان کے گلی کے؟ اب اس کے دوسرے مشرے میں جواب دیں, یہ پر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. اس لیے کہ جو آپ کے گلی کا کتا ہے, آپ کا کتا ہے نا, وہ شیروں کے اوپر بھی فضیلت رکھتا ہے. جنگل کا شیر بھی اس کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے گلی کا کتا اتنا مضبوط ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو لیا. اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لیں گے؟ الحمدللہ. لیکن اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہیں جو پیشہ ور مقرر بیان کرتے ہیں, بے پڑھے لکھے لوگ, وہ اعلیٰ حضرت نہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھو. میں کسی وقت اس پر گفتگو کروں گا, لیکن اس وقت نہیں. ابھی اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سن لیجیے اسی مسئلے کو. کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ. اے میرے غوث, وہ کیا دوسروں سے دبے گا جس کے سر پر آپ کا ہاتھ ہو, آپ کی مدد کا ہاتھ ہو, آپ کی حمایت کا ہاتھ ہو. وہ کیا کسی سے دبے گا؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کتا شیر سے لڑتا ہے. یہ واقعہ ہے, ایک ولی آئے تھے شیر کے اوپر سوار ہو کر کے, تو کہلوایا تھا کہ بھائی حضرت میں بھی آپ کا مہمان ہوں, میری سواری بھی مہمان کا. ٹھیک ہے, سرکار غوث سب کی خاطر کرتے تھے, تو ان کے لیے بھی کھانا بھیجا دیا اور اس شیر کی طرف بھی ایک گائے بھیج دی. لیکن وہ جو نگراں تھا کتا, نگرانی کرتا تھا برابر, اس نے دیکھا یہ گائے کدھر جا رہی ہے, تو پیچھے پیچھے چلا, کیونکہ وہ نگراں تھا. یہ بیچارہ ایک لقمہ کھا کر کے کیا کیا نگرانی کرتا ہے کتا. ہم خدا کی جانے کیا کیا نعمتیں کھا کے کیا کیا گناہ کرتے, اللہ بچائے. وہ چلا پیچھے پیچھے کتا, یہ گائے کدھر جا رہی ہے. جب شیر کے سامنے وہ گائے پہنچی اور شیر نے اس پر جھپٹنے کا ارادہ کیا, تو ادھر سے کتا تیار ہو گیا, کیونکہ وہ نگرانی پر تھا, وہ غوث کا کتا ہے. اور جنگ ہوئی, ختم ہو گیا. وہ شیر مار دیا اس کتے نے مار دیا. تو اور دوسرے تیسرے نہیں سمجھ سکتے. اور اسی جو عقل میں نہ آئے وہ ہے کرامت. آپ اسے عقل سے نہیں سمجھنا, تھوڑا عقل کنارے رکھو. بہتر ہے دل کے پاس رہے, پاس پانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. یہ عقل سے نہیں سمجھ, کرامت اور معجزہ عقل سے نہیں سمجھ میں آ رہے. عقل کو کنارے کرو پھر سمجھو. وہ ولی سمجھ گئے, کہنے لگے حضرت ہم جانتے ہیں کہ اس کتے نے جو ہے ہمارے شیر کو نہیں مارا ہے, آپ کی کرامت تھی. اس کا نام کرامت. اور کرامت در حقیقت فعل قدرت ہے, معجزہ فعل قدرت ہے. ولی سے ہو تو یہ کرامت ہے. تو ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. ہمارے غوث میں دونوں کرامتیں کونیہ بھی اور کرامات جو ہے قلبیہ سب جمع تھی, دونوں جمع تھی. بہت ہی بات میں دکھائی دیتی تھی. یہ نہیں ایک دو کرامتیں, بات میں کرامت آپ کی ظاہر ہوتی تھی. حضرت غوث کہنے لگے میں جانتا ہوں یہ کتے نے نہیں مارا شیر کو, آپ کی کرامت ہے. جس کی گلی کا کتا شیر کے اوپر, اس کے ماننے والے کہا حضرت نے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. جب دبے گا نہیں تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں. عوام بھی جب اولیاء اللہ کے پاس پہنچتی بے خوف ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ پر کوئی غم نہیں ہے, عوام بھی جب پہنچتی ہے ان کی بارگاہ میں بے غم ہو جاتی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. اس وقت بھول ہی جاتا ہے سب. جا کے دیکھو تو ذرا اولیاء اللہ کو, ہوش ٹھکانے لگ جائے گا.
اور جس کے پاس جو ہے وہ دے گا. ان کے پاس خوف نہیں ہے, آپ جاؤ گے تو آپ کو بے خوف بنانے کی کوشش کریں. ان کے پاس کم نہیں, آپ کو بھی بے کم بنانے کی کوشش کریں گے. جس کے پاس جو ہے وہ دے گا. اللہ, ان کے پاس خوشخبری ہے, لہم البشریٰ, ان کے لیے اچھی خبر ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, کلمات الہیہ میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے, کوئی چینج نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی, یہ بہت بڑا عنوان ہے. میں تھوڑا آگے چلوں گا اس پر, ابھی اولیاء پر گفتگو کروں گا, لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جو کہا ہے کرو کرو, اور جس سے روکا ہے رکو, یہ ہے تقویٰ, یہ بین تقویٰ. اور یہی دو شان ان کے اندر اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے. اللہ پاک زندگی میں بھی ہے, ان کا قدم نصیب, ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک نصیب, مرنے کے بعد بھی ان کا پڑوس نصیب. اور انہی اللہ والوں کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.